روحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك الدرس الاول. ویسے بائی دا وے یہ کیا ترکیب ہے؟ یہ منعوت ہے اور یہ اس کی نعت. اور ایک یہ بھی ذرا نوٹ کر لیں، الاول الثانی الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع اور العاشر. اس کو کہتے ہیں آرڈینل کاؤنٹنگ، یعنی الاول مینس فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ. الدرس الاول فرسٹ لیسن. یہ کاؤنٹنگ جو فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، 10th، یہ آرڈینل کاؤنٹنگ کہلاتی ہے. یہ اس انداز سے آئے گی. تو اس لحاظ سے ہم جو لیسن اس وقت پڑھنے جا رہے ہیں یہ الدرس الاول ہے. اور یہ ترکیب کیا ہے؟ یہ نعت منعوت کے طور پر ہے. اب سر پڑھیے پہلا جملہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاشمن ویسے بائی دا وے کیا چیز ہے؟ کس پیٹرن پر ہے؟ ہاشمن فاعلن کے وزن پر، یعنی گویا کہ ہاشمن جو ہے یہ فاعلن کے وزن پر ہے، تو یہ اسم الفاعل ہے. اسم الفاعلی کیا ترکیب ہے جبار صاحب؟ یہ بھی مضاف مضاف ہے، یہ مضاف مضاف ہے. ہاشمن جو ہے یہ اسم الفاعل ہے. جی ہاشم صاحب کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کون سا جملہ ہے سر؟ السلام علیکم. السلام علیکم جملہ اسمی ہے. جملہ اسمیہ ہے. السلام کیا ہے اس میں؟ مبتدا، علیکم جار مجرور، شبہ جملہ خبر، واو واو عطف کا، اور رحمت اللہ کیا ترکیب ہے؟ رحمت اللہ یہ پھر مضاف مضاف ہے. اور برکاتہ برکاتہ پھر مضاف مضاف ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو آپ یہاں پڑھ لیں. المدرس وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی علیکم پھر کیا چیز ہے؟ پھر مضاف مضاف علیکم جار مجرور، شبہ جملہ خبر، السلام مبتدا ہو جائے گا. صحیح. ورحمت واعف کا رحمت اللہ پھر مضاف علیہ. صحیح. وبرکاتہ اسی طرح پھر مضاف علیہ. علیکم جو ہے یہ جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے، السلام مبتدا ہے، رحمت اللہ مضاف مضاف الیہ اور برکاتہ پھر مضاف مضاف الیہ. جی خلیل صاحب اگلا جملہ پڑھیے. ہاشم کیف حالک یا استاد. کیف حالک یا استاذ. کیف جو ہے یہاں پر یہ استفہامیہ ہے اور خبر کے طور پر آ رہا ہے. اگرچہ ہم کویسچن کے ساتھ بہت زیادہ کنسرن نہیں ہے انالیسس کرنے کے، لیکن حالو اس کا مبتدا ہے اور حالو اور کیا ہے؟ مضاف اور کا مضاف ہے. یا کیا ہے؟ حرف النداء. یا کیا ہے؟ حرف النداء. یا حرف النداء ہے. استاذ اسم المنادى. لعلک بخیر کون سا جملہ ہے سر؟ یہ جملہ اسمی ہے. لعلہ کیا ہے؟ لعلہ من اخوات ان، یہ انا کی بہنوں میں سے. انا کیا کرتا ہے جملہ اسمیہ پر؟ منسوخ کر دیتا ہے. یہ مبتدا کو منسوخ کر دیتا ہے. تو کام کیا کہہ رہا ہے یہاں پر؟ اسم انا منسوخ. اسم انا منصوب. بخیر خبر جار مجرور شبہ جملہ خبر. پوری ڈیمانسٹریشن دیں گے تو پھر ہم کہیں گے بخیر جار مجرور شبہ جملہ فی محل رفع خبر ان، کیونکہ خبر جو ہے وہ مرفوع رہتی ہے.
ایک دفعہ ذرا اس کو دوہرا لیں. لعلہ کو آپ 14 کے ساتھ ملائیں ذرا پروناؤنس کے ساتھ. لعلہ لعلہما لعلہم لعلہا لعلہما لعلہن لعلک لعلکما لعلکم لعلکی لعلکما لعلکن لعلی لعلنا. ایک دفعہ میرے ساتھ کر لیں. لعلہ لعلہما لعلہم لعلہا لعلہما لعلہن لعلک لعلکما لعلکم لعلکی لعلکما لعلکن لعلی لعلنا. جی جواب بھی آپ پڑھیے گا. المدرس الحمدللہ. الحمدللہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمی. جملہ اسمی. الحمد کیا ہے؟ مبتدا للہ جار. آپ کو یاد ہے ہمارا یہ لیسن انا کے حوالے سے چل رہا ہے، اور آپ نے عام خطیبوں کو سنا ہوگا یہ کہتے ہوئے جب وہ خطبہ شروع کرتے ہیں تو وہ یہاں سے شروع کرتے ہیں ان الحمد للہ. کیوں انا استعمال کرتے؟ تاکہ اس جملے پر سٹریس. الحمد للہ نارمل سا جملہ ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں ان الحمد للہ، اب اسی جملے کے اوپر گویا کہ زور آ گیا کہ ہم بس ہے ہی اللہ کے لیے. ان الحمد للہ، الحمد للہ میں الحمد مبتدا ہے، للہ جار مجرور، شبہ جملہ خبر ہے. آگے وکیف حالک انت یا ہاشم. وکیف حالک انت یا ہاشم، یہ سیم اوپر والا جملہ ہی ہے. کیف حالک، حالک میں کا مضاف الیہ، اور انت جو ہے یہ مزید سٹریس کے لیے، یہ بھی یعنی جیسے اپنائیت ہوتی ہے نا. مطلب میں اگر اپنی زبان میں کہوں تو جیسے ہم پنجابی میں پھر تو سنا تیرا کی حال ہے، تو یہ اس طرح کا ہے. کیف حالک انت یا ہاشم. جواب پڑھی. انا احبک کثیرا یا ہاشم. ہاں بہت خوبصورت جملہ ہے. انا احبک کثیرا یا ہاشم. انا احبک کثیرا یا ہاشم. کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ ہے. انا کیا ہے؟ مبتدا ہے. احبک کثیرا یہ جملہ فعلیہ، یہ خبر ہے. صرف احبو جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ فعل مضارع ہے. ماضی کیا ہوگا؟ نہیں، یہ 4 لیٹر فعل ہے. ماضی ہے احبا، مضارع ہے یحب. احبا یحبو سے یحبو تحبو تحبو احبو نحبو. احبو کا فاعل کہاں ہے؟ انا. احبو کا فاعل جو ہے وہ اس کے اندر ہی موجود ہے اور وہ ہے انا. یہ کا کیا چیز ہے؟ یہ ہے ہاں آپ کو یاد ہے ہم نے یہ کہا تھا کہ ضمائر متصل کے حوالے سے 4 باتیں ہم نے پڑھی تھیں. ان میں سے پہلی بات یہ تھی کہ یہ ضمیر متصل جب حرف و جرن کے ساتھ آئے گی، یہ بک 1 کا لیسن ریپیٹ کروا رہا ہوں. ضمیر متصل جب حرف و جرن کے ساتھ آئے گی تو جار مجرور کہلائے گی. جیسے من ہو، من کا، الی کا، علی کا، یہ سارے جار مجرور ہیں. یہ ضمیر متصل جب کسی اسم کے ساتھ آئے گی تو مضاف مضاف الیہ کہلائے گی. جیسے اسمو کا، اسمہو، اسمہما، یہ سارے مضاف مضاف الیہ ہیں. جب یہ ضمیر متصل کسی ظرف کے ساتھ آئے گی تو ظرف مضاف الیہ کہلائے گی. جیسے بینہو، بینکا، بیننا، بیننی، تحتہو، بعدہو، قبلہو، یہ سارے ظرف مضاف الیہ ہیں. اور چوتھی بات ہم نے یہ پڑھی تھی کہ جب یہ ضمیر متصل کسی فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کر آئے گی تو یہ مفعول بہ کہلائے گی. کثیرن جو ہے یہ بھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے بک 3 میں، یہ مفعول مطلق کہلاتا ہے، ایبسلیوٹ آبجیکٹ کہلاتا ہے یہ. جبکہ اس میں اصل میں یہاں پہ تھا حبن کثیرہ.
انا احبک حبا کثیرا. اگر یہ حبن لکھا ہوا ہوتا پھر یہ اس کی نعت بنتی، لیکن جب یہ نعت موجود، مفعول مطلق خود موجود نہیں ہے، تو پھر ہم اس کی جگہ پر یہ سمجھیں کہ نائب مفعول مطلق کے طور پر اس نعت کو لے آئے. تو احب فعل مضارع، کا مفعول بہ، انا فاعل، کثیراً مفعول مطلق، یا حرف الندائی، اور ہاشم یہ اسم المنادہ کہہ رہا ہے استاد اس سے کہ انا احبک کثیراً یا ہاشم، آئی لو یو او ہاشم. اور نوٹ کریں اس جملے میں یہ واقعی جو محبت موجود ہے کہ جب آپ کسی شاگرد سے یہ کہتے ہیں آئی لو یو، تو شاگرد کا خون نا یوں سمجھیں کہ زمین سے آسمان پہ چلا جاتا ہے. اور ایک کتاب میں آپ کو ریفر کر رہا ہوں، اگر کبھی پڑھنے کا موقع ملے تو ضرور دیکھیں اس کو. مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے احاطہ دارالعلوم میں بیتے کچھ دن، اس نام سے. اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہمارے ایک استاد تھے، وہ اتفاق سے کچھ عرصے بعد ان کا دارالعلوم سے کچھ اختلاف ہو گیا، اور وہ غالباً مشکات یا ترمذی پڑھاتے تھے ان کو، حدیث کی کتاب. تو کہتے انہوں نے دارالعلوم چھوڑ دیا، اور ہم لوگ ابھی نئے نئے تھے. تو ایک سینئر اسٹوڈنٹ مجھے کہنے لگا کہ مولوی مناظر وہ استاد جی تمہیں بڑا یاد کر رہے تھے. اب مجھے استاد کا نام ایگزیکٹ یاد نہیں، غالباً یہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے یا مولانا حسین احمد مدنی کی بات ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میرا نہیں خیال تھا کہ مجھ جیسے بیک بینچر کو استاد نام کے ساتھ جانتا ہوگا. ابھی کلاس بھی بالکل نئی اور حدیث کی کلاس میں بہت سارے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوتے تھے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ استاد جی مجھے میرے نام سے یاد کر رہے تھے؟ یعنی نام میں جو محبت ہے نا وہ کسی اور چیز میں نہیں پائی جاتی. تو اس نے کہا کہ ہاں تمہارے نام سے تمہیں یاد کر رہے تھے. تو میں نے کہا اچھا اگر تم کبھی میرے ساتھ چلو تو میں جانے کو تیار ہوں، میں جا کے ملوں گا ان سے. تو کہتے خیر 2-3 دن بعد میں وہ مجھے ساتھ لے کر مولانا کے گھر لے گیا، ساتھ ہی تھا دارالعلوم کے گھر ان کا. تو کہتے جب مولانا کے اسٹڈی روم میں ہم داخل ہوئے تو دروازے سے میں جو ہی داخل ہوا تو مولانا نے کہا کہ آؤ مولوی مناظر، تم سے ہم نے بڑی ضروری بات کرنی تھی. اور میں جو ہی آگے سلام کر کے پہنچا پاس تو مجھے کہنے لگے تمہیں معلوم ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس کے ساتھ محبت ہو اس کے سامنے بھی کبھی اس کا اظہار کر دیا کرو. تو ہم نے بس تمہیں اسی لیے بلایا تھا، یعنی یہ بتانے کے لیے بلایا تھا کہ ہمیں تم سے بڑی محبت ہے. تو استاد کہہ رہا ہے انا احبک کثیراً. اور آپ کو یاد ہے کہ ہم نے بک 2 کا جب آغاز کیا تو میں نے ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے یہ بات عرض کی تھی کہ یہ کتابیں واقعتاً بڑے غور و فکر سے، بڑی سوچ بچار کے بعد پورے ایک تربیتی پیکج کے ساتھ، ایک ایک ڈائلاگ پہ آپ اگر غور کریں گے نا تو یو ول فیل کہ یار اس میں نا اسٹوڈنٹ کی پوری تربیت اور ایون ایک استاد کو کیسا ہونا چاہیے. تو آج کون استاد ہے جو اپنے اسٹوڈنٹ کو کلاس میں بیٹھ کے یہ کہتا ہو کہ انا احبک کثیراً؟ تو اس جملے میں بڑی بڑی محبت پائی جاتی ہے. انا احبک کثیراً یا ہاشم. کیوں محبت ہے آگے، اور کس اسٹوڈنٹ کے ساتھ محبت ہو سکتی ہے؟ انک طالب ذکی ومجتہد وذو خلق. انک طالب ذکی ومجتہد وذو خلق. کریے انالائز. ان کیا ہے؟ حرف توکید و نصب. حرف توکید و نصب کا اسم ان منصوب. اسم ان منصوب. طالب خبر ان. خبر ان. ذکی کیا ہے؟ نعت. ذکی نعت ہے طالب کی. اسی طرح مجتہد وہ نعت ہے، نعت نمبر 2 ہے. وہ نعت نمبر 2 ہم شاید اس لیے نہیں کہیں گے کیونکہ بیچ میں واو ہے نا، تو آپ بہرحال اس کو بھی نعت ہی کہیں گے. اور پھر ذو، یہ بھی نعت ہے اس کی، وہ بھی مجتہد کی ذکی کے اوپر عطف ہو رہا ہے نا. ذو نعت کے علاوہ اور کیا ہے؟ مضاف. ذو مضاف ہے اور خلقن مضاف الیہ ہے. کانسیپٹس میں ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ ذو واحد مذکر کے لیے آتا ہے مرفوع حالت میں، اور اس کا منصوب حالت ہوتی ہے ذا. منصوب ذا، مجرور زی، اور اس کی جمع ہوتی ہے ذو. اچھا یہ بھی غلط العام میں نوٹ کر لیں کہ ہمارے ہاں زی شان جو ہے یہ اصل میں ذو شان ہے. بلے زی تو ذو زا زی مجرور فارم ہے نا،
تو ذی شان میں کون سی چیز ہے جس نے ذو کو ذی کر دیا؟ کچھ بھی نہیں پیچھے کھڑا ہوا. لیکن ہم نے ایسے ہی جیسے ہمارے محی الدین صاحب کا جو نام ہے، اب یہ بھی غلط العام میں ہے. یعنی اگر آپ کبھی اس پہ غور کریں تو اصل لفظ کیا تھا؟ اصل لفظ تھا احیا یحیی. یحیی سے اسم فاعل بنتا ہے محیی. اب دین کا زندہ کرنے والا، محیی پلس الدین، تو یہ لفظ بنے گا محید. کیسے بن گیا نا؟ یہ ہے محی الدین. یہ جو اس کو ہم محی الدین کہتے ہیں، یہ اصل میں محی الدین ہے. اسی طریقے سے جس کو ہم ذی شان کہتے ہیں، یعنی کس نے اس کو ذو کو ذی کیا؟ مجرور، کچھ بھی نہیں کھڑا ہوا پیچھے میں. تو اصل لفظ یہ کیا بنے گا؟ ذو شان. یہ مضاف، یہ مضاف الیہ، شان والا. ذو علم، علم والا. تو ذو شان، شان والا. تو انکا طالب ذکی و مجتہد و ذو خلق. تو ذو، مجتہد اور ذکی یہ سب نعتیں ہیں، اور ذو خلق یہ ساتھ مضاف الیہ بھی ہے. جی سر، دیکھیں سارے کانسیپٹ جتنے ہم نے پڑھے تھے وہ سب کے سب ساتھ ساتھ اب اپلائی ہوتے جا رہے ہیں. آگے دیکھیے. امن پاکستان انت ام من الہند یا ہاشم. حرف و استفہام ہے نا. من پاکستان کیا کہلائے گا؟ جار مجرور. شبہ جملہ خبر. انت مبتدا، انت مبتدا ہے. اگلی بھی بیسیکلی خبر ہی ہے. ام من الہند وہ بھی جار مجرور شبہ جملہ. یعنی ان میں سے جب جواب آئے گا تو کوئی ایک آ جائے گا نا خبر کے ساتھ. وہ کہے گا، فرض کیا کہ وہ کہتا ہے انا من الہند، ابھی آگے جواب میں جیسے وہ کہہ بھی رہا ہے، تو گویا انا مبتدا ہوگا، من الہند اس کی خبر آ جائے گی. یا کیا ہے؟ حرف و ندا. حرف و ندا. ہاشم اسم المناد. اسم المنادہ، اسم المنادہ. جی سر آپ پڑھیے گا آگے امجد صاحب. ہاشم انی. اچھا آخری حرف کے اوپر نا ابھی ہم کیونکہ اس سے لرننگ فیز سے گزر رہے ہیں، اس لیے آخری حرف کے اوپر جو حرکت ہے اس کو کیٹاگورک بولیں آپ. ہاشمن کہیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ یہ فاعلن کے وزن کے اوپر ہے. ہاشمن انی من الہند. انی من الہند. انا کیا ہے اس جملے میں؟ ان حرف توکید و نصب. حرف و توکید و نصب. یا متکلم اسم ان. اسم انا منصوب. منصوب من الہند جار مجرور. اچھا یہ جو کیونکہ ضمائر ہے نا، تو ضمائر خود اپنی جگہ پر مبنی ہوتے ہیں، لہذا پراپر جب ہم کہنا شروع کریں گے تو ہم کہیں گے کہ یا متکلم جو ہے یہ ضمیر متصل ہے فی محل نصب ہے. لیکن آسانی کے لیے ہم نے اس کو سیدھے ہی کہنا شروع کر دیا کہ یہ اسم و انا منصوب ہے. اور من الہند جار مجرور شبہ جملہ خبر. اگلا جملہ بھی آپ پڑھیں. المدرس ال کے ساتھ تنوین نہیں آتی، اسی لیے میں نے اس کی پریکٹس کر. المدرس، ال اور دن یہ اکٹھے نہیں آ سکتے. المدرس جی. وزميلك الذي خرج معك الآن من الفصل هو أيضا من الهند. صحیح. زمیلو کا کیا ترکیب بن رہی ہے؟ مضاف مضاف الیہ. الذی جو ہے یہ اسم الموصولہ ہے اور یہ نعت ہے زمیلوں کی. خرج آگے کیا ہے؟ معکل آن من الہند من الفصل. اچھا یہ جو جملہ ہے خرج معکل آن من الفصل، یہ جملہ فعلیہ ہے نا. ٹھیک، یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ صلۃ الموصول کہلائے گا اس اسم الموصول کا. یہ اسم الموصول بھی ہے پلس یہ نعت ہے ضمیروں کی، جبکہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے. جملہ فعلیہ کو انالائز کیجیے. خرجہ کیا ہے؟ فعل ماضی. فعل ماض.
اور فائل اس میں ہوا خراجہ کا فائل ہوا، مع ظرف ہے. اب دیکھیے ظرف کے ساتھ اب ضمیر متصل آ گئی تو یہ کیا کہلائے گی؟ مضاف الیہ. الآن بھی ظرف ہے اور یہ ظرف ہے زمان کا. من الفصل جار مجرور. وَزَمِيلُكَ الَّذِي خَرَجَ مَعَكَ مِنَ الْفَصْلِ أَهُوَ أَيْضًا مِنَ الْهِنْدِ. once again حرف و استفہام، ہوا مبتدا، من الہند شبہ جملہ خبر، جار مجرور شبہ جملہ خبر. اس سے پوچھے اور تمہارا دوست، تمہارا کلیگ، الذی وہ جو، خرج معاک نکلا ہے تمہارے ساتھ، الآن ابھی، من الفصل کلاس سے، اہوا من الہند ایضا کیا وہ بھی ہندوستان سے ہے؟ جواب پڑھیں آپ ہی. انہو من الپاکستان، انہو من پاکستان. یہ چھوٹا سا تجوید کا رول بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جب نون ساکن آئے، آپ نے عام طور پہ ہندوستان پاکستان کے جو چھپے ہوئے قرآن مجید ہیں اس میں دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ نا ایک چھوٹا سا میم ڈلا ہوتا ہے. جب نون ساکن ہو اور اس کے بعد آنے والا حرف با ہو تو یہ ان کے درمیان ادغام ہوتا ہے، تو یہ میم کی آواز آتی ہے. یعنی اس کو میں یوں نہیں پڑھوں گا من پاکستان، بلکہ اس کو میں پڑھوں گا مم پاکستان، مم پاکستان. تو اس نے کہا انہو مم پاکستان. انہ کیا ہے؟ حرف توکید و نصب، ہو اسم انہ، منصوب منصوب من الپاکستان، من ال نہیں ہے، مم پاکستان. پاکستانی، پاکستان کے ساتھ الف لام نہیں لگتا، من پاکستان. مم پاکستان. اور پاکستان نہ ہے، یہ پاکستانی نہیں پڑھا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ممنوع من الصرف ہم نے پڑھے تھے بک 1 میں اینڈ پہ. ممنوع من الصرف جو ہوتے ہیں اسم غیر منصرف نام، وہ کسرہ اور تنوین دو چیزیں نہیں لیتے ہیں. لہذا یہ پاکستانہ اگرچہ من کے بعد آ رہا ہے، مجرور سٹیٹس پر ہے، لیکن مجرور ہے بالفتح کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے. جی حزب اللہ. المدرس ان ساعتک جمیلۃ یا ہاشم. ان ساعتک جمیلۃ یا ہاشم. ان کیا ہے؟ حرف توکید و نصب. حرف و توکید و نصب. ساعت، مضاف ساعت ان کے ساتھ اسم ان منصوب، ساعت اسم ان منصوب، اور ساعت کا مضاف مضاف الیہ. جمیلتن کیا چیز ہے؟ جمیلتن ہوگا اور یہ نعت ہوگی ساعتہ کی، ساعتہ کی نعت. ساعتہ کیونکہ منصوب ہو گیا لہذا اب جمیلتن نہیں ہوگا بلکہ جمیلتن، نعت بھی تو اس کو فالو کرے گی، منصوب ہو جائے گا. یا ہاشمو، یا کیا ہے؟ اور ہاشمو اسم المنادہ، ہاشم اسم المنادہ ہے. آگے امین الیابانی ہی، امن الیامان ہی، آ کیا ہے؟ حرف استفہام، آ حرف و استفہام. من الیابانی جار مجرور شبہ جملہ خبر، ہی مبتدا، ہی مبتدا. کویسچن مارک ہے تو ہی مبتدا جو ہے وہ آگے چلے گا. جواب پڑھیں آپ ہی. ہاشم لا انہا من الہند. انہا من الہند. ونس اگین انہ کیا ہے؟ حرف و توکید و نصب. ہا منصوب، اسم انہ منصوب، من الہند جار مجرور شبہ جملہ خبر و انہ. اس نے پوچھا تھا امن الیابانی ہی ہے، کیا یہ گھڑی جیپنیز ہے؟ تو اس نے کہا لا. لا کیا ہے ویسے؟ حرف و نفی، حرف و جواب بھی کہتے ہیں، لا اور نام دونوں کو ملا کر حروف الجواب کہتے ہیں. اور لا جو ہے یہ نگیشن کے لیے یوز ہوتا ہے تو حرف و نفین ہم اس کو کہتے ہیں. انہا من الہند، اس نے کہا شیورلی اٹس فرام انڈیا، جاپانی گھڑی نہیں ہے، یہ ہندوستان سے ہے. جی محی الدین. المدرس غالیۃ ہی ام رخیصۃ، غالیۃ ہی ام رخیصۃ. غالیہ ایکسپینسو،
رخیصہ سستی، حرف و استفہام ہے، غالیتن اور رخیصتن دونوں خبریں ہیں، اور دونوں حرف استفہام کے طور پر آئے نا۔ ہیا جو ہے یہ مبتدا ہے، اور کانسیپٹس میں ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ جب دو چیزوں میں کلیئرٹی چاہیے ہو آپ کو تو ان میں سے ایک چیز آ کے ساتھ آئے گی، ایک کے ساتھ آئے گی، اور جس سے چاہ رہے ہیں آپ وہ درمیان میں آئے گا۔ اب وہ جس سے آپ چاہ رہے ہیں وہ ہیا ہے، تو آپ نے کہا غالیتن ہی ہے رخیصتن، کیا مہنگی ہے وہ جس کے بارے میں آپ چاہ رہے ہیں، وہ گھڑی ہے۔ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا مہنگی ہے وہ گھڑی یا کہ سستی ہے، تو آپ نے کہا غالیتن ہی رخیصتن۔ جواب پڑھیں۔ ہاشم انہا رخیصۃ جدن، جدن، اٹس ویری چیپ، انہا رخیصۃ جدن، اٹس ویری چیپ۔ ان حرف توکید و نصب، ان کیا کہلائے گا؟ حرف توکید و نصب۔ ہا اسم ان منصوب، ہا کیا کہلائے گا؟ اسم ان منصوب۔ رخیصۃ اس کی خبر کہلائے گی، رخیصۃ اس کی خبر کہلائے گی۔ جدن بک 3 کی کہانی ہے، یہ بھی مفعول مطلق قسم کی چیز ہے۔ انہا رخیصۃ جدن، آگے انہا مئۃ روبیۃ فقط، انہا بمئۃ روبیۃ فقط۔ انہا کیا ہے؟ حرف توکید و نصب، ہا اسم ان منصوب، بمئۃ جار مجرور شبہ جملہ خبر و ان، اور مئۃ روبیۃ، مئہ اور الف ہم نے کہا تھا یہ ہمیشہ مضاف آتے ہیں، تو مئۃ روبیۃ مضاف مضاف الیہ۔ جی اپنا جبار صاحب۔ المدرس کم اخن لکا یا ہاشم، یہ بھی بک 1 کا ایک کانسیپٹ ہے، آپ کو یاد ہوگا بک 1 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ کم جو ہے یہ استفہام کے لیے آتا ہے، یہ کم الاستفہامیہ بھی کہلاتا ہے، کم استفہام کے لیے ہے، اور اس کم کے بعد جو اسم آتا ہے وہ واحد آتا ہے، منصوب آتا ہے، اور تمییز کہلاتا ہے۔ کم استفہام کے بعد آنے والا اسم واحد، منصوب اور تمییز کہلاتا ہے۔ لہذا کم اخن لکا، تو کم ہم کہیں گے کم کیا ہے؟ استفہامیہ، اخن اس کی تمییز، لکا جار مجرور۔ یا ہاشم، جواب پڑھیں۔ ہاشم لی ثلاثۃ اخوۃ، ہاں، لی ثلاثۃ اخوۃ، لی کیا ہے؟ لی جار مجرور شبہ جملہ خبر، ثلاثۃ ثلاثۃ یہ مبتدا ہے، اور مضاف مضاف بھی، اخوۃ مضاف الیہ۔ جبی صاحب اپنا خلیل صاحب 4 بھائی کہنے ہو تو کیسے کہوں؟ بیسیکلی یہ گنتی کی ریویژن کرا رہے ہیں آپ سے۔ 4 بھائی، 3 سے 10 تک یاد ہے نا، ہم نے کہا تھا 3 سے 10 تک عدد مضاف، اربعۃ اخوۃ۔ اب جیسے 5 بھائی، نہیں مضاف کبھی تنوین نہیں لیتے، یہ یاد رکھیے۔ اخوت، خمسۃ اخوۃ، 6 بھائی، ستۃ 7 بھائی، سبعۃ اخوۃ 8 بھائی، 9 بھائی، 9 ہوتا ہے 9، تسعۃ عشرۃ اخوۃ۔ 3 بہنیں کہنی ہو تو کیسے کہوں؟ ثلاث اخوات، ثلاث اخوات، 4 بہنیں، اخوات، اربع اخوات، 5 بہنیں،
خمسو خمس أخوات ست اخوات 6 بہنیں 7 بہنیں سبع اخوات 8 بہنیں ثمانی اخوانی کہنا اخوات 9 بہنیں 7 أخوات نہیں 9 بہنیں 9 اخوات 10 بہنیں 10 اخوات اخوات تو یہاں اسے کہا لی ثلاثت اخوت لی جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے ثلاثت مبتدا وہو مضاف اخوت مضاف الیہ ہے. جی خلیل صاحب اگلا جملہ پڑھیں. المدرس الطلاب ہم الطلاب ہم کیا ہے حرف استفہام حرف استفہام طلاب طلاب خبر ہم مبتدا جواب ہی آپ پڑھ دیں. ہاشم لا انہم تجار لا انہم تجار لا کیا ہے حرف نفی حرف نفین ان ان ہے حرف توکید و نصب حرف توکید و نصب ہم اسم ان منصوب اسم ان منصوب تجار خبر ان مرفوع خبر ان مرفوع. امجد صاحب المدرس وكم أختا لك وکم اختن لکا کم کیا چیز ہے كم کی تمیز کم کیا ہے استفہام کم استفہامی ہے اختن تمییز ہے لکا جار مجرور لکا جار مجرور جواب پڑھی. ہاشم لی 4 أخوات اخوات لی 4 اخوات لی کیا ہے جار مجرور شبہ جملہ خبر 4 مضاف مبتدا مضاف اخوات أخوات مضاف مضاف الیہ. حزب اللہ المدرس فی الہند ہن الآن افی الہند ہن الآن کیا چیز ہے حرف استفہام فی الہند جار مجرور شبہ جملہ خبر ہن مبتدا الآن ظرف و زمان. جواب پڑھیں. ہاشم لا انہن ہنا بالمدینہ المنورۃ مع ابی و امی و امی یہ ذہن میں رہے کہ یہ کتابیں مدینہ میں لکھی گئی ہیں نا بیٹھ کے تو مدینہ میں ہے تو اب وہ مدینہ کی بات ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں لا کیا ہے نفی حرف نفی ان حرف توکید و نصب ہن اسم ان منصوب ہنا ظرف بالمدینتی شبہ جملہ خبر ان المدینتی المنورتی یہ نعت ہے المنورتی نعت ہے المدینتی کی. مع ابی مع کیا چیز ہے ظرف ابی مضاف الیہ پھر ابی مضاف الیہ. اسی طریقے سے یہ ہے مع امی تو مع ام میں ظرف مضاف الیہ اور پھر امی مضاف الیہ. جو بات سب آخری المدرس الطالبات ہن الطالبات ہن استفہامیہ استفہام حرف و استفہام طالبات طالبات یہ خبر یہ خبر ہے ہن مبتدا ہے. جواب لا حرف نفی ٹھیک ہے انہن مدرسات بالمدرسۃ الثانویہ اس جملے کو بھی ذرا دیکھ لیں. اب پڑھیے ذرا انہن لا انہن مدرسات بالمدرسۃ الثانویہ. اب دیکھیے یہ جو مدرسات ہے یہ ایکچولی کچھ اس طرح ہے نا ٹھیک ہے نا. یہ تن جو ہے اگر اس کو میں ذرا اور کھول کے لکھوں تو یہ تن بیسیکلی یوں ہے نا. اور رول ہم نے کیا پڑھا تھا کہ نون ساکن ہو اور اس کے بعد با آ رہا ہو
تو ہلکے سی میم کی آواز کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ پڑھیں گے مدرساتم بالمدرسۃ الثانویۃ. خیر انالائز کریں. انا کیا ہے؟ حرف توکید و نصب. انا حرف توکید و نصب. ہن اسم انا منصوب. اسم انا منصوب. مدرسات خبر انا خبر انا. بالمدرسۃ جار مجرور. جار مجرور. اور پھر مدرسۃ الثانویۃ. یہ مضاف ہے. ہاں المدرسۃ الثانویۃ حسن منعوت. یہ منعوت اور نعت ہے. المدرسۃ الثانویۃ یہ منعوت اور نعت ہے. لیسن نمبر 1 اپنے اختتام کو پہنچ گئے الحمدللہ. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله